ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ مجلس کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند تر سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام عبادہ الذین اصطفیٰ وخصوصا محمد المصطفیٰ بالقاسم محمد ثم صلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة السيدة والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الفاخرية والآثار الجوهرية والحجج الرضوية والجود النقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائم مولانا صاحب العصر والزمان صلوات محمد وجل فرج محمد. چلو جیسا بھی نظام ہے مال قبول فرمائے. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. صلوات پڑھیے محمد. دعا ہے بارگاہ رب العزت میں سب ہاتھ اٹھائیں. امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ حاجی نذیر حسین کے ظہیر بھائی جتنے بھی اس مجلس رضا سے تعاون کرتے ہیں یا جو بھی اس میں شامل ہیں کسی بھی معاملت کے حوالے سے ان سب کی محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز بارگاہ سرکار حجت خدا ولی العصر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عبادت کو قبول و منظور فرما. اس نازک دور میں تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے جان و مال کی عزت کی حفاظت فرما. ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. فیضان اکرامی چلو اتنے یہاں ساؤنڈ کی یا اسپیکر کی ضرورت بھی نہیں ہے. جتنا کو مجمع ہے یا جتنی دور تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک تو ویسے بھی آواز جا رہی ہے لیکن ہم نے مجلس کو عبادت الہی سمجھ کر سننا ہے اور عبادت الہی سمجھ کر ہم نے پڑھنا ہے. میں نے آپ کے سامنے اس سورہ کی پہلی آیت تلاوت کی ہے جو سب کو یاد ہے اور اس کو سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں, اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں سورۃ قل هو اللہ احد. میں نے لفظ عہد پہ چند منٹ آپ کو زحمت دینی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ سمجھا سکوں. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو. کچھ لوگوں نے آ کر رسول سے سوال کیا. اس کا مطلب یہ ہوا سوال کا کیسے پتہ چلا اس صورت سے کہ لوگوں نے سوال کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے سر آپ وہی کر دیں جہاں پہلے تھا, پہلے والی جگہ پہ آپ اس کو یعنی
جب کسی کے ذریعے کسی کو بات کا جواب دینا ہو تو پھر کسی کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں بھی لفظ قل استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نہ کسی بات کے حوالے سے کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو وہ بندے ایسے ہیں جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اب آگے سے اللہ جس کے ذریعے سوال کا جواب دے گا وہ ایسا کم سے کم ہوگا کہ وہ توحید کو جانتا ہو، وہ توحید کو پہچانتا ہو۔ یقیناً لوگوں نے پھر کہا کہ جب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو رسول نے کہا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورہ آل عمران۔ جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے اسی لیے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کہا میرا حبیب جب ان کے نزدیک یہ معیار ہے کہ جس کا باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے تو پھر عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے اس کا باپ بھی نہیں ہے، پھر اسے کیا کہو گے؟ اسے تو تم پھر خدا ہی کہہ دو گے۔ جب تمہارے نزدیک یہ معیار ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہے تو اس کی مثال تو آدم کی مثال ہے۔ آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے عزیز بھائی، تو پھر وہ مجبور ہو گئے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے کہ آپ کا خدا کیسا ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اب اللہ کے بارے میں وہی بتائے گا جو خدا کو جانتا ہو، جو خدا کو پہچانتا ہو۔ تو کہا میرا حبیب کل، اب ان سے تم کہو کیونکہ تم تو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میری ذات کو بھی جانتے ہو مجھے پہچانتے بھی ہو، کہ ان سے کہو کہ میں آہد ہوں۔ اب آہد کا ترجمہ ممبروں سے بھی پڑھا جا رہا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تمام مترجمین نے بھی ظہیر بھائی لکھا ہے ایک، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے آہد کا ترجمہ ایک نہیں ہوتا، یہ بات ذہنوں میں بٹھائیں کہ اپنے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کسی نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔ بھائی ایک کیسے؟ ایک جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے کچھ نہیں تھا، پھر آپ گنتی کریں گے نا ایک۔ تو اللہ نے ایک نہیں کہا اپنے آپ کو، اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب تم ان سے کہو کہ میں آہد ہوں۔ اب آہد میں اور واحد میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں الفاظ بھی عربی کے ہیں، واحد بھی اور آہد بھی۔ واحد اسے کہتے ہیں جو دو بننے کا امکان ہو، جہاں سے دو بن سکتے ہوں اسے واحد کہتے ہیں، جس کو گنتی میں نہ لایا جائے اسے آہد کہتے ہیں، جس کا تعداد و شمار نہ ہو سکے اسے آہد کہتے ہیں، جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو، جس کی انتہا تک کوئی نہ پہنچ سکے اسے عہد کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب تم ان سے کہو کہ میں عہد ہوں۔ اچھا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ میں ویسے میسج تو کسی نہ کسی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم بھی جب رمضان آتا ہے تو ہم کیلنڈر بنواتے ہیں افطاری کا، تو اور کچھ لکھیں نہ لکھیں چار کل ضرور لکھتے ہیں، چار کل کا نقشہ خوبصورت رنگین بنا کر آگے پیچھے اپنا سایہ جو رمضان کی افطاری کا سسٹم ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، ساتھ میں ٹائم ٹیبل لکھتے ہیں، سحری افطاری کا ٹائم لکھتے ہیں، چار کو لکھ کر بانٹ دیتے ہیں تاکہ یہ فلاں مسجد میں آئیں اور آ کر افطاری کریں نماز پڑھیں۔ تو چار کو لکھتے ہیں، ہر مسلمان کم سے کم یہی کر رہا ہے اور اس کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ شاید قرآن میں صرف چار ہی کل ہیں۔ یہ تبدیلی کی بات ہے، یہ تبدیل۔ اب میں نے بہت سارے علماء سے پوچھا، جس طرح آپ بڑے سکون سے سن رہے ہیں نا میں بھی سکون سے پڑھ رہا ہوں، گھبرائیں نہیں، اور اوپر سے آپ کی صورتحال بھی سامنے ہے۔ اگر نظام ہے تو تھوڑا سا ساؤنڈ سسٹم کون سا بھی زیادہ، ایک ذاکر کو 10,000 روپے آپ کام دیں ساؤنڈ سسٹم لگ جاتا ہے، تو ساؤنڈ کی وجہ سے مجلس ہوتی ہے، ورنہ ذاکر گھبرا جاتے ہیں، ہم تو شاید پڑھ لیں گے، وہ زیادہ پڑھتے ہیں، زور زیادہ انہوں نے لگانا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. تو ان کو لطف بھی نہیں آتا پڑھنے کا. جو ساؤنڈ کے بغیر پڑھے نا وہ کہتا ہے نیاز مجھے ڈبل دو. میں نے وہ عرش پہ کھڑے ہو کے مجلس پڑھی ہے. تو عزیزان گرامی ہمارے ہاں ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے کہ 4 کل ہیں. میں نے علماء اسلام سے پوچھا, رابطہ کیا کہ بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ قرآن میں 4 کل ہیں, جبکہ لفظ کل سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوا ہے. سینکڑوں مرتبہ لفظ کل استعمال ہوا ہے. آپ 4 کل کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ترابی صاحب آپ خطیب ہو کر ہم سے ایسے سوال کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں اپنے علم اضافے کے لیے کر رہا ہوں. میں کون سا بہت بڑا عالم ہوں, میں تو ایک ریسرچر ہوں, چھوٹا سا خطیب ہوں, ثنا خان ہوں, اور میری نظر میں کائنات میں عالم فقط 14 ہیں. باقی عالم ہونے کا دعویٰ بس اپنے اپنے فن کے حساب سے ہے. اگر میں حدیثیں پڑھ لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کیمسٹری نہ آتی ہو, مجھے کوئی سائنس نہ آتی ہو, تو میں ہر علم سے جاہل ہوں نا, تو پھر میں عالم کیسا؟ تو عالم تو اسے کہتے ہیں جسے کائنات کی ہر چیز کا علم ہو. اس لیے 14 فرق نحن العلماء, ہم فقط 14 علماء ہیں پوری کائنات میں. ومتعلم شیعتنا, باقی چاہے آدم ہو یا عیسیٰ ہو یا کوئی بندہ ہو وہ ہمارا طالب علم ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہو. تیسرے گروہ حرزہ کار ہیں جن کا تعلق ہی کوئی نہیں حق کے ساتھ. تو پتہ چلا آدم بھی عالم اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتا, نو بھی نہیں کہلوا سکتا. یہ اصول کافی کی کتاب الحجت میرے پاس پورا سیٹ پڑا ہوا ہے. یہ باتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. اب یہ بھی آپ ایک میسج ضرور ذرا نوٹ کیجئے گا, میرے پڑھے لکھے دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. 4 کل نہیں ہے, سینکڑوں کے حساب سے لفظ کل استعمال ہوا ہے. اب میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا جی اتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے ظہیر بھائی, تو یہ 4 کل کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ خطیب ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں, میرا حق نہیں بنتا میں سوال کروں؟ کہا بنتا ہے. تو جہاں سوال کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں علم نہیں بڑھ سکتا. سوال سے علم بڑھتا ہے. یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, جہاں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آگے, سوال سے علم بڑھتا ہے. تو نسلوں کو سوال کرنے سے مت روکیں, اور خطیبوں کو سمجھائیں کہ جواب تحمل سے دیا کریں. آتا ہے تبھی, نہیں آتا تب بھی. آگے سے لڑنا نہ شروع کر دیا کرو, جواب نہیں آ رہا تو میں کوئی اور چکر چلاؤں تاکہ اس پہ میرا روب رہے. نہیں, صاف کہہ دو بھائی مجھے پتہ نہیں. تو میں نے کہا مجھے حق ہے پورا, آپ بتائیں کہ 4 کل کیوں لکھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں, آپ قرآن پڑھتے نہیں ہو. میں نے کہا پڑھا ہے. اس نے کہا جو صورت, ابھی یہ نتیجہ دے رہا ہوں, یہ آگے سے چل کر رمضان میں یہ میری بات پہ مشورہ کرنا اور میرا نمبر رکھنا, اور اس پہ اگر کوئی بات کرے تو میں ذمہ دار ہوں. 4 کل انہوں نے کہا کہ جو صورت, بھائی جان کل سے لفظ کاف لام پیش جزم لام پہ ڈلیو, کل سے شروع, جو صورت شروع ہی کل سے ہو ہم اسے کل کہتے ہیں. ہم اسے کل کہتے ہیں, یعنی صورت جو ہی لفظ کل سے شروع ہو. تو میں نے کہا کتنے سال مدرسے میں پڑھاتے رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے 23 سال ہو گئے, 23 برس ہو گئے. میں نے کہا اندھوں کی طرح پڑھاتے رہے ہو, تجھے 5واں کل قرآن میں نظر نہیں آیا؟ کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے کہ 5واں کل قرآن میں کہا. آپ کے قاعدہ کلیہ کے مطابق تم نے کہا 4 لفظ کل پہ میری تقریر ہے, لفظ احد پر میں یہ ایک پوائنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو صورت کل سے شروع ہو اسے ہم کل کہتے ہیں. اسی لیے یہ صورتیں کل سے شروع ہیں. قل یا ایھا الکافرون صورت آگئی, قل یا ایھا الناس, سب کہتے ہیں نا ساری صورتیں 4 کل. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, قل هو اللہ احد, یہ 4 صورتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا جناب آپ 5ویں صورت بھی دیکھ لیں, وہ بھی کل سے شروع ہوتی ہے. کہتا ہے ترابی صاحب کون سی 5ویں صورت ہے جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے کہا سورۃ الجن, جس سے تم بھی ڈرتی ہو, تمہارے مرشد بھی ڈرتے ہیں, اس لیے ڈرتے ہوئے تم شامل نہیں کر رہے. ابھی جا کے دیکھیے گا میرے کہنے کے مطابق, آج کی مجلس کے بعد دیکھیے گا, اور آج کے بعد 5 کو لکھ کر, بلکہ ایسا کریں جو سورۃ جن ہے نا کل, اس کو درمیان میں پڑھا لیں, 4 کونوں کے چھوٹے 4 کل لکھیں. وہ بندوں کی نظر میں جن ویسے ہی بڑا ہوتا ہے نا, وہ بہت بڑے قد کا ہوتا ہے نا, اس کو درمیان میں رکھیں آپ. تو آگے سے ڈیزائن بنا کر 4 کل چھوٹے چھوٹے لکھیں, اور اوپر کیا لکھیں میں بتاتا ہوں. میں نے کہا تم لوگوں نے ابھی تک قرآن پر صحیح بات اسی لیے نہیں کی کہ کہیں علی سمجھ میں نہ آ جائے, کہیں امام سمجھ میں نہ آ جائے. کہا یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا سنو,
تمہیں بھی چیلنج ہے اور تمہارے پیروکاروں کو بھی علی صابر ترابی کا چیلنج ہے، ورنہ میری بات کو رد کر کے دکھاؤ۔ جب 5واں کل قرآن میں سورۃ الجن موجود ہے تو اس کا مطلب ہے 5 کل ہو گئے نا، تو اب 4 اور 5ویں کل کو ملائیں گے تو ان کا تعلق ان سے ہوا، جنوں اور انسانوں سے۔ جنوں اور انسانوں 2 مخلوقات شامل ہوگی 5 کل میں، جنات بھی اور انسان بھی۔ اب میں نے کہا تمہاری یہ جو شرارت ہے کہ 5واں کل دنیا کو ابھی تک نہیں بتایا، دھوکے میں رکھا، اس میں راز صرف یہی ہے کہ تم 5واں کل اسی لیے شامل نہیں کرتے کہ وہ 5ویں کل کا تعلق جنات سے ہے۔ اگر ہم نے 5 کل دنیا کو بتائے تو 5 کل میں نظر آئیں گے جن اور انسان، تو پھر تمہارے پاس تو نہیں کوئی ایسا امام جو جنوں کا بھی امام ہو اور انسانوں کا بھی امام ہو۔ بلند کر کے قدیری نعرہ حیدری۔ دیکھیں مجلس اسی کو کہتے ہیں جس میں کچھ ملے۔ جو ہمارے نوجوان جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ان کے لیے میں نے سبق کو دہرایا ہے، جو بچے نہیں جانتے وہ نوٹ کر لیں، اور آئندہ کبھی ایسا کام ہو تو 5 کل لکھوائیں۔ اب میں نے کہا تمہارے کتنے امام ہیں؟ وہ کہتے ہیں لکھاں تے ہزاراں۔ اچھا جی ہمارے پاس تو صرف ہیں 12۔ تمہارے لاکھوں